بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بیگم۔ کہانی کچھ یوں ہے، اتفاقاً میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ گیا، مگر میری بدقسمتی دیکھیں گلاس فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ بیگم نے تیر کی طرح الزام کھینچ مارا، آپ ہمیشہ گلاس توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے فقط ایک گلاس ٹوٹا تھا، وہ بھی ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں، یعنی کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا 15 سالوں میں کوئی واقعہ 2 بار ظہور پذیر ہو تو اسے ہمیشہ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن زنانہ منطق کا اپنا ناپ تول ہوتا ہے۔ پھر یہ ہمیشگی کا الزام مجھ پر گلاس شکنی کے سلسلے میں ہی عائد نہیں کیا گیا، یہی فرد جرم مجھ پر کئی دوسری خاصی معصومانہ حرکت کے ضمن میں بھی لگ چکی ہے۔ آپ غسل خانے میں پانی والی ٹونٹی کو ہمیشہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی 15 سالوں میں شاید 3 یا 4 بار ہوئی ہوگی۔ آپ ہمیشہ الماری کی چابی گم کر دیتے ہیں، یہ جرم فقط ایک دفعہ سرزد ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ کار میں پٹرول ڈلوانا بھول جاتے ہیں، یہ حادثہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ محض پٹرول کی سپلائی رک جانے پر بیگم صاحبہ کو شک ہوا کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے، لیکن نہیں، بیگم ہمیشہ کا لفظ محض عادتاً استعمال نہیں کرتی۔ ایسا ہوتا تو چند ایسے مواقع بھی ہیں جہاں یہ لفظ جائز طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور استعمال کرنا بھی چاہیے، مگر مجال ہے جو بیگم صاحبہ اسے اپنی نوک زبان پر لاتی۔ مثلاً ہر مہینے 1 تاریخ کو پوری تنخواہ بیگم کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن آج تک اس شریف ذاتی کے منہ سے تعریف نہیں سنی، اور نہ ہی مجھے یہ سننے کو ملا کہ آپ ہمیشہ تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ بیگم کو اس ضمن میں کچھ اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدایا کب مہینہ گزرے گا جو چند ٹکوں کا منہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس طرح میرا معمول رہا ہے کہ بیگم کو ہر ہفتے ایک نئی فلم دکھانے سنیما گھر لے جاتا ہوں، مگر مجال ہے جو اس ہمیشگی کا انہیں خیال تک آیا ہو، الٹی شکایت کرتی ہیں، ہائے فلم دیکھے پورا ہفتہ ہونے کو ہے۔ خدا جانے اس موضوع پر اپنے مرغوب لفظ ہمیشہ کو کیسے پی جاتی ہیں۔ ایک روز میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ اتفاقاً تھوڑی سی راکھ قالین پر گر گئی۔ اف، راکھ کیا قالین پر گری جو بیگم نے جھٹ الزام تراشی کی، آپ ہمیشہ قالین پر راکھ جھاڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کبھی کبھی راکھ گر جانے سے تو مجھے انکار نہیں، لیکن اگر میں ہمیشہ اپنے 40 سگریٹ کی راکھ روزانہ قالین پر جھاڑتا تو گزشتہ 15 سالوں میں اس ڈرائنگ روم میں تقریباً 11 ٹن راکھ کا ڈھیر لگ چکا ہوتا، اور اس صورت میں یہ ڈرائنگ روم کی بجائے کوئلہ سینٹر نظر آتا۔ لیکن بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کوئی معذرت کرتی یا سیدھی سادھی معافی مانگتی، کہنے لگی تو سچ مچ کی اتنی راکھ جمع ہو جاتی رہی، پھر تو اچھا ہوا میں جوں توں کر کے ہر روز قالین صاف کرتی رہی۔ گویا بیگم نے 11 ٹن فرضی لاکھ ڈھونڈنے کا کریڈٹ بھی اپنی جولی میں ڈال لیا۔ چند روز ہوئے، دفتر بند ہوا تو میں گھر جانے کی نیت سے گھر میں بیٹھا، مگر انجن جواب دے گیا۔ چاروں نچار کار کو دفتر میں ہی چھوڑا اور بس سے گھر روانہ ہوا۔ بس اسٹاپ سے گھر پہنچا، لیکن جو ہی قدم گھر کے اندر رکھا، بیگم فوراً چلائی، آپ ہمیشہ کیچڑ سے لتڑے ہوئے جوتے پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری پیٹھ پر آخری بار تھا۔ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کی روح سے اب ہمیشہ اپنا سگریٹ قالین پر جھاڑتا ہوں، اور بیگم صاحبہ کو سچ مچ یہ راکھ چننا پڑتی ہے جس سے انہیں کمر کے درد کی تکلیف شکایت ہے۔ غسل خانے کی ٹوٹی ہر روز کھلی چھوڑ آتا ہوں، اور بیگم بھاگم بھاگ بند کرتی رہتی ہے۔ ہر روز عارضی طور پر چابیاں گم کر دیتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹاتی رہیں، جہاں کہیں کیچڑ ملے
जूतों पर मल कर ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ। बेगम पाँव पड़ती है कि खुदारा ऐसा न कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लुत्फ़ उठाता हूँ। अलगर्ज अब बेगम ने इन हमेशा वाले इल्ज़ामी जुमलों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। अब उनका मरगूब फ़िक्रा है, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। वैसे मैं ये हरकतें करना छोड़ तो दूंगा, लेकिन कुछ रोज़ तक ताकि ये सबक बेगम साहबा को अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। वैसे भी एक या दो को हमेशा कहना दुरुस्त नहीं, ये हकीकत के तौर पर और ना ही ग्रामर की रूह से। अलबत्ता आखिरी खबर ये है कि बेगम साहबा की ग्रामर के फ़िक्रे बड़ी तेज़ी से अपनी असली हालत की तरफ आना शुरू हो गए हैं। कहानियाँ, जनरल नॉलेज, पहेलियाँ और इस्लामिक मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।